5 مغرب ہے. 35 میں سے 5 گزر جائیں گے یار. 30 باقی ہے اور 30 صفحے ہیں. اس معنی کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بخاری 30 صفحے ہضم کر لیتے ہیں. وہ آپ کے زمانے کے لوگ ہوں گے جو 2 لائن شمائل ترمذی کی پڑھا کرتے تھے. اقرب حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی، حضرت مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہوا ایضا من مراد آباد. تیسرے گھنٹے میں ترمذی اور مغرب کے بعد من بدایت السنۃ الی نہایتہا، بعد مغرب کبھی گھنٹہ کبھی سوا کبھی 1.5 گھنٹہ، احیانا الی وقت صلی الامام بالصلاۃ، عشاء کی نماز کے وقت تک بھی. اور من بدایت السنۃ الی نہایتہا بڑا پرلطف وقت ہے، پرکیف وقت ہے. دل و دماغ پر کوئی بہت زیادہ بوجھ بھی بعد المغرب پڑتا نہیں ہے. اس کے باوجود 3 صفحے حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مولانا شیخ الادب مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے گویا سال بھر بعد مغرب کی کتاب ہوا کرتی تھی. کیا کرتے رہے ہوں گے، کیا مضامین ہوتے ہوں گے. اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کی مصروفیت نبی کریم علیہ السلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے؟ صرف 24 گھنٹے کی مصروفیت اور آپ کی سرگرمی، یہی شمال ترمذی میں ہے. اور یہ مجموعہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی دل کی بستگی، ان کے اضطرابی قلب کی تسکین کی خاطر عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے، زخمی دلوں کے اوپر مرہم لگانے کی خاطر، سکون و اطمینان کی دولت سے ان کو قریب کرنے کی خاطر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مجموعہ مرتب کیا ہے. ولد فی 200 سال، عاش 70 برس، فتوفی 80. بتائیے 209 میں حضرت امام ترمذی کی ولادت ہے، ایک کم 80 میں 280 میں ایک کم وفات ہے. فثبت ان الامام الترمذی رحمہ اللہ عاش 70 برس. غلطی ہو گئی. ہاں، فصح الکلام وضح الکلام
فصیح کلام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. افصح ترین شعر اس کو شمار کیا گیا. صوفی اس شعر کو سن کر کہا یہ بھی کوئی شعر ہے. میں تو اس سے کتاب کو شیئر کر دوں گا، ذرا کہہ دے بھائی. نہ کر پائے، یہ فصاحت کی تعریف ہے. سامع کسی شعر کو یا کسی جملے کو سن کر یہ محسوس کرے ایسا کلام تو نہیں کر سکتا، ایسا کلام تو میں نہیں کر سکتا. لیکن صوفی سے درخواست کرنے پر محرومی کے علاوہ کسی کا سامنا آپ کریں گے ہی نہیں. فصح الکلام وضح الکلام. آپ کے احوال اور آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کے ارد گرد کا جائزہ لے کر، زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر آپ سے گفتگو کی جائے تو متکلم کو ولی کہا جائے گا. مقتضی حال کی رعایت کرتے ہوئے کلام کرتا ہے تو بلیغ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کے کلام کرنے والے پر غسل واجب نہیں ہوا. قد بلغ بلغ یبلغ وصل الی حد الکمال. کوئی بات حسن و خوبصورتی قبولیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، یقال له بالغ و بلیغ. بلغ الحمدللہ علی ذلک وانا منکم وانتم تبلغون. غسل آپ پر واجب ہے. بالغ یبلغ کا ترجمہ اور بلغ یبلغ کا ترجمہ الگ الگ ہے. غرض یہ ہے کہ مغرب کے بعد کے سبق پورے سال میں ہوا کرتا تھا. کتاب یحتاج الی سنۃ کاملہ. جی کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں نا، کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں اس وجہ سے اس کتاب کے لیے کتنے دن درکار ہے؟ ایک سال بھر کا، کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں یہ سال بھر کا ہے. بخاری آپ کو ایک مہینے میں ختم کر دیں. ارے آپ کی لائن کی شریعت ہے اور یہاں آپ کی ذات گرامی ہے. یہ آپ کیسا کریں گے؟ آپ کی لائی ہوئی شریعت افضل ہے یا آپ کی ذات افضل ہے؟ اللہ کے نزدیک آپ کی لائی ہوئی شریعت جو آپ نے 23 برس تک لگاتار اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی خاطر، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل اور چلنے کی خاطر، مطیع و فرما بردار بنانے کی خاطر، جرائم سے روکنے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے 23 برس لیے. کے قریب جنگیں لڑی ہوئی اور آپ نے دسیوں جنگوں میں قیادت کا فریضہ انجام دیا تھا. لہذا آپ کی ذات کے لیے سال بھر نہیں، دن بھر، سال بھر، الی مدت لیست لہا نہایۃ لا بد لکم منہ،
آپ کی ذات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت جو 23 برس کے عرصے میں آپ نے اللہ کے بندوں تک پہنچائی ہے، اس درمیان میں کیا کیا طریقہ کار آپ نے اپنایا، کن کن مراحل سے آپ گزرے، کیسی کیسی اذیتیں اور مصیبتیں، الجھنیں، پریشانیاں آپ نے برداشت کی۔ آپ کی ترجمانی کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجمانی کے لیے، من ذلک الوقت من تلک الساعۃ الی ہذہ الساعۃ، پڑھ کر دیکھیے آپ، فرصت بہت کم ملتی ہے آپ کو، بہت کم فرصت ملتی ہے، اور میں نے بہت 2-4 دن پہلے بتایا تھا دنیا بھر کی ہلچل کی تاریخ متکلم کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے اس کے بیوی بچے نہیں تھے، کوئی کام ہی نہیں تھا، فرصت بہت تھی۔ ارے بھائی، بیوی بچے پردے دیتے کیا؟ بیوی کے سامنے بخاری لے کر بیٹھے اور وہ پڑی ہوئی ہے، چلے کہ کیا بخاری، میری قسمت ہی خراب تھی، پڑھنے دیں گے بچے، پڑھنے دیں گے، اس لیے فرصت بہت مل رہی تھی، وقت میں بہت گنجائش تھی، اس لیے تاریخ عالم وغیرہ 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 کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور اس وقت میں موجودہ سرگرمی ہندوستان کی، میں نے شاید بتایا تھا، کسی پل کی شاہد نہیں ہے، کسی سے کوئی تسلی ہو جائے، کسی کی کارروائی سے کسی کو تسلی ہو جائے، کسی کی سرگرمی سے کسی کو اطمینان ہو جائے، یہ الگ بات ہے، یہ آپ کی ذات ہے، لیکن جو چیز اس وقت میں چل رہی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے بچاؤ اور اس سے نجات کی کوئی شکل آپ کے سامنے ہے۔ ایسے میں ذہن بھی حاضر نہیں رہتا، دل و دماغ بھی مجروح رہتے ہیں، سکون اطمینان کی کوئی شکل نہیں ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کی بیوی بچے بھی نہیں ہیں، اس کے کوئی اور رشتے دار بھی نہیں ہیں جو عام طور پر انسان ان کا لحاظ کرتا ہے۔ شادی کا جوان شادی ہو جائے گی، ہونے سے پہلے بہن کا بھی خیال رکھیں گے، بھائی کا بھی خیال رکھیں گے، چچی کا بھی خیال رکھیں گے، چچی کے بچوں کا، بچوں کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن جن دن شادی ہو جائے گی کسی درجے میں تھوڑی تکلیف پیدا ہو جائے گی، والدین، بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے ایک باپ، ایک بیٹا ماں باپ کا نہیں خیال رکھے گا، والدین، نمبر 2 پر بیوی بچے، نمبر 3 پر بھائی بہن نہیں بلکہ اس کے بھائی، اس کی بہن، اور اس کے بعد اس کی ماں، یہ چاہے شریعت پر عمل کرنے والا ہو یا شریعت والا داغ رکھ کر داغ نسیان بنانے والا ہو، اس کے پیش نظر یہ افراد اہم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالی کی سہیلی ایک اہمیت رکھتی ہے، سالی کی سہیلی آپ سمجھ رہے ہیں تو بے شمائی سے سب کو سن کر کے تعلق ہے۔
بہرحال بہت وقت ملا ہے، اس سے مطالعہ کرنے کا موقع مل گیا، اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے چین نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ حدیث کی برکت سے، محدثین کی برکت سے، ذخیرہ حدیث کی وجہ سے بہت انعام ہوتا ہے۔ اور میں نے دعا بھی کی، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ سب لوگوں میں متکلم اثر ہوا ہے، اس کی کوئی خطا نہیں کہ اسے بیوی نہیں ملی، اس کی خطا بالکل نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی خطا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اگر یہ نعمت ہے آپ کے نزدیک، اس سے محروم ہوئی ہے۔ وہ ہوتی یا وہ ہوتے، بچے ہوتے، بچے دانی ہوتی، ہو سکتا ہے کچھ کو ایک دانی سامان ہوتا، یا وہ تسکین کا واجبت تھی، بہت سی بیویاں ایسی ہو سکتی ہیں۔ تاریخ مورخین لکھتے ہیں، کسی غرض سے کوئی عورت کسی میاں کے ہاتھ میں قید ہوتی ہو، کاروباری نقطہ نظر سے ہو سکتا ہے۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، وہ شیخ طریقت، وہ مسلم اور مربی کیسے ہوگا، کن خوبیوں کا مالک رہا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر فوراً اس کی بیوی بیعت ہو جاتی ہے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے وہ خوش قسمت تاریخی خاتون ہے جس نے اپنے میاں کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اس کے ہاتھ پر ہی اس نے اسلام کو قبول کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد اس خاتون کا بھائی چچادار ورقہ ابن نوفل، نمبر 3 پر نبی کریم علیہ السلام کی زیر تربیت رہنے والے حضرت علی بچے اسلم علی یدیہ، 4 نمبر پر آپ کے خاتون، 5 نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نامور شخصیت ان کی تھی، ایک باکمال شخصیت تھی، بابرکن شخصیت تھی، ان کے اثرات پورے عالم عرب میں پھیلے ہوئے تھے، ان کے خاندان کی توتی بولتی تھی، ان کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو بڑی تقویت ملی تھی، پیغمبر کے دل کی کو تسلی ہوئی تھی سب سے زیادہ، اور آپ کے دین کی ترویج و اشاعت میں سب سے زیادہ ابو بکر کی مدد اور تعاون حاصل رہا۔ ان کے احسان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اتنے زیادہ تھے، دنیا میں ہر جگہ حضرت ابو بکر کو یہ شہرت حاصل ہوئی، سب سے پہلا ایمان لانے والا شخص ابو بکر صدیق۔ لیکن حقیقتاً حضرت خدیجہ، ورقہ ابن نوفل، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت زید ابن حارثہ، یہ 4 افراد کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی بیعت اسلام کیا نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر، حضرت ابو بکر نے سعد بن ابی وقاص،
عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان ابن عفان، تھوڑی سی توجہ دینے پر، متوجہ کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق کے اتنا طاقتور آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ انسان، جس انسان کے ہاتھ میں بیٹھ ہوا ہوں، وہ ان خوبیوں کا مالک انسان ہے۔ ابوبکر صدیق کی صداقت نے ان کو مجبور کیا اور وہ نبی کے ہاتھ پر بیٹھے اسلام کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام، یہ چند اشخاص ہیں، 5-6 افراد جو ابوبکر صدیق کے متوجہ کرنے پر نبی کے ہاتھ پر بیٹھے اسلام کیا تھا۔ بیوی کہتے ہیں میں غزل سنا کے اکیلی کھڑی نہیں، یہ کیفیت کہیں نہ ہو گئی ہو۔ آیا نبی کی ذات کو افضلیت حاصل ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو افضلیت حاصل ہے؟ 23 سال کے عرصے میں پیغام الہی کو بندوں تک آپ نے پہنچایا ہے، کن کن مراحل سے آپ گزرے ہیں؟ 15 برس تک مکے میں کیسے کیسے پہاڑ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بہرحال آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تقدمات دے یا آپ کی ذات کو تقدمات دے یا آپ جانیں، ہمارے ہاں آپ کی شریعت پیش نظر ہے ہی نہیں، میں پتہ ہی نہیں کہ شریعت کو تقدمات دے کہ آپ شارع کو تقدم حاصل ہے۔ علا کل حال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی نہیں ہے۔ برادران شکایت ہے، جس کے پیش نظر کلام رسول ہے، جس کے پیش نظر احادیث ہے، جس کے پیش نظر رسول اللہ کی ذات ہے، ذات گرامی ہے، اگر طالب علم یہ محسوس کرتا ہے، ماہر اگر کوئی استاد ہے تو میں جاؤں، انداز بیان کسی کا پیارا ہو تو میں سبق میں جاؤں، زبان جس کی طاقتور ہو اس میں ذرا لطف بھی آ سکے، اسلوب اور انداز بیان کسی کا پیارا ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا حق ادا ہوگا؟ آپ یہ سوچیں، جس کی دلچسپی سرگرمی 24 گھنٹے کی کیا ہے؟ تعمیر ہے، گانے مٹی میں لگا لیتا ہے۔ اور یہاں آپ کے سامنے بہت سے ایسے اساتذہ آتے ہیں، ہم طلبا سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا پڑھتے ہو؟ دوریں گے کیا سب آج چھٹی ہے؟ سب گئے مزہ نہیں آتا۔ کوئی کہتا سمجھ نہیں
کی ذات گرامی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے اندر اس قسم کے جذبات پائے جائیں. آپ کے پیش نظر تو اس کی تحریر ہے. اس کا خط ہے. جس دن بھی اس کا میسج آیا ہے، کیا کیفیت آپ کی رہے گی؟ اس دن کھانا کھا پائیں گے؟ میسج کے موصول ہونے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا رہتی ہوگی؟ کیا چیز ہے؟ ایک بخار میں اس کی سرخی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی احسان آپ پر نہیں ہے. کسی درجے میں آپ کا اس پر احسان ہو سکتا ہے، اس کا کیا احسان آپ پر ہے؟ اس کا میسج آیا ہوا ہے، اس کی تحریر محفوظ ہوئی ہے. آپ کے پورے وجود پر کس قسم کا اثر مرتب ہوتا ہوگا؟ میرے خیال میں آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس میسج آیا نہ ہو. ہر شخص درس حدیث سے مستفید ہونے والا طالب علم دھڑلے سے غلط بیانی کرے گا. اللہ نے اب تک بتایا اللہ کا مدد ہے. اساتذہ کی دعا باتیں کی دعا اللہ کو میرا کوئی عمل اچھا لگا، اس لیے اللہ نے اب تک بچایا ہے. قسم کھا کر میں کہہ دوں خاموش نہیں ہونے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ایسا بد ذوق قسم کا انسان اللہ نے جس بنایا اس کے اندر قوت رجولیت کا فقدان ہو اور اللہ کی توفیق سے عاری اور خالی ہو، آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے پھر بھی گفتگو ہوگی تو کیا ہوگی؟ لیکن اکثری حکم کیا خیال ہے؟ 1500 میں سے 1000 تو ضرور ہیں ان کے پاس میسج آیا ہوا ہے. میسج کا جواب گیا کہ نہیں گیا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میسج آیا ہوا ہے 1000 سے کم نہیں، بلکہ بہت زیادہ کم کر کے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو 1499 ایک کچھ اور. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کچھ طلبا کو الجھن ہوگی کہ کبھی یہ درس حدیث ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کتاب کا موضوع ہی ہے عشق و معاشرہ. ہمارا موضوع شریعت نہیں ہے، وہ تو آپ پڑھتے رہیے، شریعت کو لیتے رہیے گا سبق شریعت کا، خوب پڑھیے آپ شریعت کو. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو شاعر چاہیے. شاعر ایک عرش الہی پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک شاعر مدینے میں آرام کر رہا ہے. مدینے والا زندہ ہے، قطع نظر اس کے کہ ہم اس کو ثابت کر سکیں یا نہیں کر سکیں کہ امت کے اعمال کو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے. تمام تر کوششوں کے باوجود بھی علوم کا سمندر بھی پریشان ہے. یہ روایت کہیں نہ کہیں میری نگاہوں سے گزری ہے مگر اثر نہیں رہی ہے. علوم کا سمندر سمجھ رہے ہیں؟ کس قسم کی حیات ہے؟ حضرت موسیٰ
عیسیٰ بھی اپنے قبر میں حیات ہے. موسیٰ کی حیات کی نوعیت کیا ہے؟ عیسیٰ بھی اپنے قبر میں زندہ ہے. حضرت عیسیٰ کی حیات کی کیا نوعیت ہے؟ بہت سے اولیاء اللہ کے سلسلے میں یہ انکشافات ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں. کچھ لوگ ان سے لینے کے لیے جاتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کانوت ان کی قبر میں جا کر شکایت کرتے تھے کہ میں پھنسا کر چلے گئے تم مجھے یہاں. کہاں؟ اہتمام میں پھنسا کر چلے گئے آپ، نکالنے کی کوئی شکل نہیں بتائی. اب کے مرتبہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اگلے ماہ کھانا کھلانے کے لیے کوئی ایک عدد پیسہ بھی نہیں ہے، اور اساتذہ ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بے حد پریشانی میں مبتلا کر کے آپ مجھے چلے گئے. دلیل ہوتی ہے. ارے بھائی بہت سے لوگ مراقبے کرتے ہیں. مجھے ان مراقبوں سے متعلق، انکشافات حقیقت سے متعلق، شرح صدر وغیرہ سے متعلق، اور کوئی گفتگو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس سے متعلق کوئی گفتگو آپ سے مجھے نہیں کرنی ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو اللہ نے قبر میں زندہ رکھا ہے. جن کو بھی اللہ نے چاہا ان کو زندہ رکھا ہے. وہ تصرف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تصرف بالکل نہیں کر سکتے. اور اگر تصرف کر سکتے ہیں تو کس نوعیت کا تصرف کر سکتے ہیں؟ کتنا عمل دخل ان کا ہے؟ مختلف قسم کی تفصیلات تصوف کی کتابوں میں، مشائخ نے لکھ رکھا ہے. بہرحال کسی ولی کے سلسلے میں، کسی شیخ طریقت کے سلسلے میں، کسی تابع اور کسی صحابی کے سلسلے میں نہیں، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں تو یہ کہ حی کیوں نہیں؟ ان کی حیات کی کیفیت اللہ عالم بالصواب. نبی کریم علیہ السلام کی حیات کی کیا کیفیت، وہ بھی اللہ عالم بالصواب. لیس بمیت انما ہوا حی. یہ تو آپ کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے مشتق آپ کے درود و سلام کو پیش کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. میں آپ کے درود پر جواب دیتا ہوں. کس نوعیت کی حیات ہے وہ ہمارے اکابر حیات پر کتابیں لکھی ہیں. کچھ لوگوں نے ممات پر بھی کتابیں لکھی ہیں. لیکن ہمارے اکابر کے ہاں اتفاق مسئلہ ہے کہ ہوا فی قبرہ حی. کس کی تحقیق کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں. نبی کریم علیہ السلام کے بعد امت کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے سرسری یا تفصیلی. اس کے سلسلے میں کوئی یقینی کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال یہاں بیٹھ کر یا کمرے میں رہ کر کلام رسول کا چرچا درسگاہ میں ہو رہا ہو اور آپ چین سے آرام سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، ارے حدیث سن کر کان پک گئے ہیں. محلے کی لونڈی کی آواز کو سن کر یا کسی طالب علم کا کان پک جاتا ہے. انداز بیان مولانا کا بہت پیارا نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کہہ رہا ہے لمبی لمبی بحثیں ہو رہی ہیں، قابو میں نہیں رکھ پا رہے. کوئی تو کہہ رہا ہے اختلاف ائمہ تو حضرت درسگاہ میں ہوتا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اختلاف ائمہ حضرت بیان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے سبق میں گیا نہیں. اگر آپ کو عاقبت خراب نہیں کرنی ہے، کسی کو منظور ہو یا نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں پڑھانے کے لیے کبھی 52 برس میں کبھی کسی درسگاہ میں پڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں. چند میرے شاگرد جو تنبی کے درس میں تھے وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے اور گواہی دیں گے. کبھی درسگاہ میں پڑھانے کی غرض سے حاضری نہیں ہوئی. اور مجھے اپنی غلطی نہیں، اپنی خطاؤں کا، اپنی جرائم کا، اپنی کمزوری کا، عیوب کا، جھول کا
مکمل اعتراف. میں اعتراف کربلا کرتا رہا اور اگر ان کو سچ بولنے کی عادت ہوگی تو وہ کہیں گے برملا. اور میں نے آپ کو شروع میں بھی کہہ دیا کسی درسگاہ میں معلم کی حیثیت سے متکلم کی حاضری نہیں ہوئی. پیش نظر میرے من المہدی الی اللحد، من المہدی الی اللحد، نبی کریم علیہ السلام کو ہر قسم کا علم دے کر اور آپ کو ہدایت اللہ نے دی. آپ مسلسل پڑھتے رہیے گا کیا؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ماں کی گود سے لے کر قبر تک کوئی بھی انسان استفادہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہے گا، کرتا رہ سکتا ہے. اور سابق میں لوگوں نے من المہد الی اللہ استفادہ کیا ہے. اس کے پیش نظر میں نے آپ کو بتایا متنبی کا حافظ ہی نہیں، اس کی جتنے شارحین ہیں ان کو اگر کوئی اشکال پیدا ہو تو ان کی روح متکلم ہی کی طرف متوجہ ہوگی. حافظ متنبی ہونے کے باوجود بھی کچھ لڑکے یہاں ہوں گے، آپ معلوم کر سکتے ہیں. میں کل یوم روزانہ 2-2.5 گھنٹے متنبی کا مطالعہ کرتا ہوں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج آپ لے کر کے آئے ہیں کہ آپ کی فضیلت بیان کرنی ہے. میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا. کچھ سوالات میں نے کیے، نہایت خاموشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے جواب دیا. میں نے سوال کیا، آپ مسکرا دیے، جواب ہو گیا. اور میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے اکابر اساتذہ بڑے بڑے نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے متعلق بہت سی باتیں بنائی ہوئی. تمہید میں ہر کتاب کی تمہید میں لمبی لمبی تقریریں کی ہوگی. میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ فلاں کا نام کیا ہے. آپ کے اکابر نے یہ بتایا ہوگا آپ کو کہ ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کہاں آیا ہے. علم حدیث کو لانے والا کون ہے؟ کون سا خوش قسمت ہے؟ حسن ابن محمد سقانی رحمت اللہ علیہ، اس کا کیا کارنامہ رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کیا امتیاز رہا ہے؟ کیا خوبی؟ کہاں سے آئے؟ کس ملک سے آئے؟ یہاں آ کر انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ سب سے پہلی کتاب ہندوستان میں علم حدیث میں کون سی چھپی تھی جس کا چرچا ایک زمانے تک ہوتا رہا؟ ناپید ہو گیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ کیا رہا؟ سیاستہ کو ہندوستان میں منتقل کرنے والے، سیاستہ کو رائج کرنے والے وہ کون سی خوش قسمت شخصیت تھی اور کس سے انہوں نے استفادہ کیا اور کس طرح استفادہ کے راہ میں انہیں پریشانیاں ہوئی. سعید ابن ابی حروبہ کون ہے؟ ربیع ابن سبی کون ہے؟ قیس ابن حازم کون ہے؟ سعید ابن المسیب کا کیا کارنامہ ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ سب سے پہلے احادیث کو قلم بند کرنے کا کام کس نے کیا ہے؟ کس کے کہنے پر کیا ہے؟ لوگوں کو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کے سلسلے میں کن لوگوں کو کیا کیا اشکالات ہیں، انگریزوں کو کیا اشکالات ہیں، آپ کے دشمنوں کو کیا اشکالات ہیں، منکرین خدا کو کیا اشکالات ہیں،
آپ کی حدیث کے حجیت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. کیا کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ ان اعتراضات کے کیا کیا جوابات ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ کیا رہا ہے؟ سب سے پہلا متبین حدیث کون رہا ہے اور جس کے کہنے سے تدبین حدیث کا کام عمل میں لایا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو قلم بند کرنے کا کام کب سے کیا گیا؟ عربوں کے کیا احوال تھے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب اور اپنے حبیب کی کہ کلام کی حفاظت کے لیے عربوں کا انتخاب کیا تو کیوں کیا؟ کیا خوبیاں عربوں کے اندر پائی جاتی تھی؟ عالم عرب کے اندر کوئی کیا خصوصیت تھی، کیا خوبی تھی، کیا ان کے اندر کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے اس طبقے کو منتخب کیا؟ انگریزوں میں سے مختلف قسم کے انگریزوں نے احادیث پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ کیا اعتراضات ہیں؟ پہلے کہ آپ کو ذرا رک کر کہیے، یہ سب تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہوگی. سب سے پہلے انکار حدیث کا فتنہ کس نے برپا کیا؟ منکرین حدیث کے میدان پہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ منکرین حدیث میں سے سب سے پہلا منکر کون تھا؟ اور سب سے پہلے انکار حدیث کے فتنے کا منہ توڑ ڈنڈا شکن جواب کس نے دیا؟ کیا تابعین کا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کی وفات کے کتنے برس کے بعد تابعین کا دور شروع ہوتا ہے؟ انگریز یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے 100 برس کے بعد حضرت عمر ابن عبد عزیز رحمۃ اللہ علیہ قطوفی فی 101 یہ کون سی عمر ہے؟ یہ عدد کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا آج سے 100 برس کے بعد میرے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی دنیا کے کسی خطے میں حیات نہیں رہے گا. ابن شہاب زہری، ابو بکر ابن حزم، ان دونوں کا کارنامہ کیا رہا ہے؟ یہ آپ کے اکابر نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب کے شروع میں، تمہید میں پوری تفصیل کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ آپ کو ان تمام معلومات کو فہم پہنچانے کے لیے، اسے تو بخاری پڑھاتے ہوئے یا مسلم پڑھاتے ہوئے، کسی کو کوئی کتاب پڑھاتے ہوئے کوئی الجھن نہیں ہوگی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل القائم ولا بالقصیر. کیا پریشانی ہوگی؟ انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا فهجرته الى ما هاجر اليه. اگر کسی عورت کے پاس جانے کے لیے، طرف سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی ہجرت کرے گا، اسے تو عورت مل ہی جائے گی. انما الاعمال بالنیات انما ثواب الاعمال بالنیات. انما ثواب الاعمال بالنیات انما صحت الاعمال بالنیات. اس پر تقریر کرنے میں کسی کی بہت کس کو کیا پریشانی ہوگی؟ لیکن اسے رات بھر مطالعہ کر کے، مضمون کو مرتب کر کے، ذہن میں بٹھا کر، ترتیب دے کر، کس کو پہلے بیان کیا جائے، کس کو بعد میں بیان کیا جائے، کس پر زیادہ زور دیا جائے، کس پر ہلکا سا زور دینے پر کام چل سکتا ہے، یہ سوچ سمجھ کر، محنت کر کے، کوشش کر کے آپ کے سامنے لا کر بیان کیا ہے. اب آپ سے ہم پوچھ لیں گے تو ہر ایک کی تفصیل آپ بتا دیں گے. ربیع بن سبی کون تھے؟ میں آپ کا امتحان
امتحان نہیں لینا چاہتا ہوں، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ذات یا آپ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ وہ سلم العلوم یا محفی ہے۔ صاحب محفی، صاحب سلم العلوم، ان کی صلاحیت اور استعداد اپنی جگہ پر ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان فنون کے بارے میں کہا یجوز الاستنجاء باوراق المنطق والفلسفہ، ٹشو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہے نہیں کہا، یا میں کر رہا ہوں آپ کے چہیتے اکابر میں سے کسی نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کہا ہے، پوچھوں گا نہیں، میں ہوتی تھی تو آپ کو پتا ہے۔